ناظرین، سلام و رحمت۔ آج جولائی کی 27 تاریخ ہے اور سن ہے 2017۔ اب سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں اپنا حمدیہ اور نعتیہ کلام پیش کیا تھا۔ اب تنوع کی خاطر چند غزلیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ جو کلام میں آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کے ذریعے پیش کر رہا ہوں، اس کا مقصد خود ستائی نہیں ہے، بلکہ ماضی کے ان قیمتی لمحات کی باز آفرینی ہے جن کی یادیں میری زندگی کا قیمتی سرمایہ بن چکی ہیں۔ 2011 میں مجھے امریکہ کا سفر درپیش ہوا، جو گہوارہ ادب امریکہ کی دعوت پر مجھے بلایا گیا تھا۔ یہ ہند و پاک، یہ 18 مشاعرے تھے امریکہ کے مختلف شہروں میں۔ سعودی عرب سے مجھے بلایا گیا تھا اور ہندوستان سے ملک زادہ منظور احمد اور طاہر فراز کو بلایا گیا تھا۔ پہلا مشاعرہ نیو جرسی میں ہوا، اس کے بعد کنیکٹیکٹ میں ہوا، اس کے بعد نیو یارک میں ہوا، اور پھر یہ لامتناہی سلسلہ شکاگو، ڈالاس، ہیوسٹن، ڈیٹرائٹ، سینٹ لوئس، فلوریڈا کے 3 شہروں میں، یہ 18 مشاعرے ہم نے پڑھے۔ جب میں یہاں سے امریکہ جا رہا تھا تو یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ بدقسمتی سے شعراء نے اپنے آپ کو اتنا سستا کر دیا ہے، اور اس کا مشاہدہ مجھے دبئی میں ہونے والے مشاعروں، پاکستان اور ہندوستان میں ہونے والے مشاعروں، بلکہ اس مشاعرے میں بھی جو 1992 22 اکتوبر کو میں نے اور میرے بھائیوں نے اور میرے کچھ دوستوں نے مل کر کیا تھا، جس میں مجروح سلطان پوری، معراج فیض آبادی، کیف عظیم آبادی، مخمور سعیدی، احمد فراز، قتیل شفائی، دلاور فگار، پیرزادہ قاسم، بشیر بدر، وسیم بریلوی اور ساغر خیامی شریک تھے۔ یہ بات میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ مشاعروں میں داد کی بھیک مانگنے کا سلسلہ، بھیک مانگنے کی ابتدا کا سلسلہ تو بشیر بدر نے کیا، اور اس کے بعد ہندوستان کے شاعروں نے اس کا وتیرہ اختیار کر لیا۔ تو
جب نیو جرسی کے مشاعرے میں میں شریک ہوا اور میرے پڑھنے کی باری آئی تو میں نے پہلے ایک قطعہ کیا جس نے سامعین کو حیرت زدہ بھی کیا کہ بھئی یہ کون سا ترم خاں شاعر ہے جو اس قسم کا قطعہ پڑھ رہا ہے، اور وہ قطعہ یہ تھا: مجھے داد کی بھیک مت دیجیے، مجھے داد کی بھیک مت دیجیے، میرا کاسہ شعر خالی نہیں، مجھے داد کی بھیک مت دیجیے، میرا کاسہ شعر خالی نہیں، مجھے نغز گوئی کا دیجیے خراج، میں شاعر ہوں کوئی بھکاری نہیں۔ تو یہ ایک مختلف آواز تھی، اور اس کی پذیرائی نیو جرسی کے مشاعرے میں مجھے حاصل ہوئی۔ اس مشاعرے میں ہم 3 مہمان شاعروں کے علاوہ نیو جرسی، نیو یارک کے مقامی شعراء بھی شریک تھے، اور اس مشاعرے کی نظامت نغز گو شاعرہ زرین یاسین کر رہی تھیں۔ یوں تو دیگر شاعر بھی اچھا کہنے والے تھے، لیکن منفرد اور خاص مقام کے حامل ڈاکٹر صبیحہ صبا اور زرین یاسین تھیں۔ ڈاکٹر صبیحہ صبا الحسنی کے بارے میں انور مسعود اور دیگر اہم شعراء نے بے حد ستائشی کلمات تحریر کیے ہیں اور مجھ سے بھی کہا ہے۔ تو وہ قطعہ جو ابھی میں آپ کو اس سے پہلے سنا چکا ہوں، اس کے بعد جو میں نے غزلیں پڑھیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے ایک دعائیہ غزل پڑھی، یہ بحر طویل میں ہے، اور گو کہ میں عروج داں ہونا نہیں ہوں اور نہ کسی شاعر کا عروج داں ہونا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن یہ ایک بہت معروف بحر ہے، لہذا اس کی ارکان آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ ہر مصرے میں 4 بار متفاعل 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 غزل کر رہا ہوں۔ تو خیال ساز ہے اے خدا، تو خیال ساز ہے اے خدا، مجھے شستگی یہ خیال دے، تو خیال ساز ہے اے خدا، مجھے شستگی یہ خیال دے، کرے ناز جس پہ کمال بھی، کرے ناز جس پہ کمال بھی، مجھے وہ کمال کمال دے، یہ مراد میری نہیں مجھے، یہ مراد میری نہیں مجھے، زر و مال و جاہ و جلال دے، یہ مراد میری نہیں مجھے، زر و مال و جاہ و جلال دے، مگر اہل جاہ کے روبرو دل بے نیاز سوال دے، مگر اہل جاہ کے روبرو دل بے نیاز سوال دے، مجھے آرزو قلندری، مجھے آرزو قلندری، ملے ذہن و دل کی تونگری، مجھے آرزو سخنوری، لب شکر و صدق و مثال دے، لب شکر و صدق مقال دے، میری زندگی کی یہی عمل، میری زندگی کی یہی عمل، رہے نام میرا غزل غزل، میری زندگی کی یہی عمل، رہے نام میرا غزل غزل، میری شاعری میں وہ کیف ہو کہ زمانہ اس کی مثال دے، میری شاعری میں وہ کیف ہو کہ زمانہ اس کی مثال دے، عرض کرتا ہوں کہ میرا ذکر اور بلند ہو، میرا ذکر اور بلند ہو،
میری فکر زہرہ کمند ہو، میرے دودھ مان کمال کو کبھی تو نبی میں زوال دے، میرے دودھ مان کمال کو کبھی تو نبی میں زوال دے، مجھے علم و فتح مبین دے، مجھے علم و فتح مبین دے، مجھے روشنی یقین دے، مجھے علم و فتح مبین دے، مجھے روشنی یقین دے، کہ بتان وہم و گمان کو میرے ذہن و دل سے نکال دے، کہ بتان وہم و گمان کو میرے ذہن و دل سے نکال دے، بہما تلون آرزو، بہما تلون آرزو، میری آرزو ہے یہی کہ تو، بہما تلون آرزو، میری آرزو ہے یہی کہ تو، کرے جو پسند میرے لیے وہی حال دے وہی قال دے، کرے جو پسند میرے لیے وہی حال دے وہی قال دے۔ اس کے بعد میں نے ایک 4 شعر کی مختصر غزل اور پھر ایک غزل دوسری سنائی۔ یہ جو غزل میں عرض کر رہا ہوں 4 شعر کی، یہ شاعر لکھنوی کی زمین میں ہے۔ جب میں نے شاعر لکھنوی کی غزل پڑھی تو مجھے بہت پسند آئی، اور مشکل زمین تھی، اس میں غزل کہنے کی کوشش کی، مگر صرف 4 شعر کی غزل ہی کہہ سکا۔ سو عرض کر رہا ہوں کہ حرف تازہ جو نہ ارباب قلم نے لکھا، ریگ صحرا پہ میرے نقش قدم نے لکھا، حرف تازہ جو نہ ارباب قلم نے لکھا، ریگ صحرا پہ میرے نقش قدم نے لکھا، ریگ زاروں کو کیا میرے لہو نے گلزار، ریگ زاروں کو کیا میرے لہو نے گلزار، نام شاہوں کا مؤرخ کے قلم نے لکھا۔ اپنے اشعار کی وضاحت کرنا میں شاعر کا سقم سمجھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کچھ وضاحت کی جائے۔ دیکھیے، تاج محل منسوب ہے شاہ جہاں سے، لیکن در حقیقت اس میں 20,000 مزدوروں کا لہو شامل ہے، ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا، ذکر کرتا ہے تو شاہ جہاں کا۔ تو اس شعر میں، اور یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں پہ منطبق کی جا سکتی ہے، کہ ریگ زاروں کو کیا میرے لہو نے گلزار، نام شاہوں کا مؤرخ کے قلم نے لکھا، روشنائی متحمل نہ ہوئی غم کی میرے، روشنائی متحمل نہ ہوئی غم کی میرے، خون دل میں جو ڈبویا تو قلم نے لکھا، خون دل میں جو ڈبویا تو قلم نے لکھا، روشنائی متحمل نہ ہوئی غم کی میرے، خون دل میں جو ڈبویا تو قلم نے لکھا، آپ بیتی کو میری پڑھ کے سبھی کہتے ہیں، آپ بیتی کو میری پڑھ کے سبھی کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ تم نے نہیں ہم نے لکھا، ایسا لگتا ہے کہ تم نے نہیں ہم نے لکھا۔ ایک دوسری غزل جو کہ سربریدہ ہے، سربریدہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں مطلع نہیں ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جب بھی مطلع کہنے کی کوشش کی، شعر تو ہو گیا مگر اس مشکل زمین میں مطلع نہیں ہوا، سو میں شعر عرض کر رہا ہوں۔
ہوا بجھائے کہ خود جل کے راکھ ہو جائے، ہوا بجھائے کہ خود جل کے راکھ ہو جائے، چراغ جو بھی جلا ہے کبھی بجھے گا ضرور، چراغ جو بھی جلا ہے کبھی بجھے گا ضرور، یہ قصر ظلم کہ لگتا ہے پائیدار بہت، یہ قصر ظلم کہ لگتا ہے پائیدار بہت، یہ پائیدار نہیں ایک دن گرے گا ضرور، یہ پائیدار نہیں ایک دن گرے گا ضرور۔ بجا قضا و قدر پھر بھی سعی لازم ہے، بجا قضا و قدر پھر بھی سعی لازم ہے، ارادہ ہوگا اگر راستہ ملے گا ضرور، اور یہ حرف حق جو فروزاں میرے لبوں پر ہے، یہ حرف حق جو فروزاں میرے لبوں پر ہے، یہ قصر تیرے شاہی میں بھی جلے گا ضرور، یہ قصر تیرے شاہی میں بھی جلے گا ضرور، ہر ایک صبح کی قسمت میں شام لکھی ہے، ہر ایک صبح کی قسمت میں شام لکھی ہے، یہ آفتاب بھی تم دیکھنا ڈھلے گا ضرور، یہ آفتاب بھی تم دیکھنا ڈھلے گا ضرور۔ مقطع اول عرض کر رہا ہوں کہ نعیم مصلحت اندیش و ابن وقت نہیں، نعیم مصلحت اندیش و ابن وقت نہیں، یہ سر پھرا ہے غلط کو غلط کہے گا ضرور، یہ سر پھرا ہے غلط کو غلط کہے گا ضرور۔ مطلب مقطع ثانی اور آخری مقطع شعر کا کہ نظام جبر مٹائے کہ خود ہی مٹ جائے، نظام جبر مٹائے کہ خود ہی مٹ جائے، نعیم اپنی سی کوشش مگر کرے گا ضرور، نعیم اپنی سی کوشش مگر کرے گا ضرور۔ تو اس قسط میں یہیں تک انہی غزلوں پہ اکتفا کرتا ہوں، اور یہ غزلیں میں نے نیو جرسی کے مشاعرے میں پڑھی، اور اللہ کے کرم سے بہت سراہا لوگوں نے۔ میں پہلی بار امریکہ گیا تھا، ملک زادہ اور طاہر فراز کئی بار جا چکے تھے، لہذا ان کا ایک حلقہ احباب تھا، لہذا جب ہم مشاعرہ گاہ میں پہنچے تو ان دونوں کے گرد تو ان کے احباب کا ایک مجمع ہو گیا، لیکن میں کیونکہ اجنبی و پہلا تھا اور کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، تنہا ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اگلی سیٹوں پر، لیکن الحمدللہ جب مشاعرہ ختم ہوا ہے تو میری پذیرائی کرنے والوں کا حلقہ ان سینئر شاعروں سے کم نہیں تھا۔ اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ اس تمام سفر میں ملک زادہ منظور جو نہایت معتبر اور محترم ہستی رکھتے ہیں اور جن سے میری ملاقات جدہ میں ہو چکی تھی، نہایت مشفقانہ برتاؤ تمام سفر میں کیا، اور میرا تعارف اتنے اعلیٰ درجے کے الفاظ میں کیا کہ جس کا میں اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا۔ ملک زادہ منظور کا انتقال ابھی کچھ 2-1 برس پہلے ہوا ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ سو آج کی اس گفتگو کو
اور اس نشست کو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ ان قریب چوتھی قسط پیش کروں گا، یہ تیسری قسط ہے. تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین. خدا حافظ. ہمیشہ کے لیے نہیں، چوتھی قسط کے لیے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا. شکریہ.